کڑوا سچ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العظيم وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی اس مختصر نشست میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معیار حق ہونے کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر عرض کرنا ہے۔ اسلام ایک عالمگیر دین ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کامیابی کا دار و مدار دین اسلام پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ جل شانہ اما نوالہ فرما رہے ہیں کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، تو وہ کامیاب ہے۔ اب جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے دین اسلام پر عمل ضروری ہے۔ ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی بات کرتا ہے۔ اب آیا کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ عند اللہ مقبول ہے یا نہیں؟ وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہے، وہ اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کہ اس کے یہ سارے اعمال اللہ جل شانہ اما نوالہ کے ہاں مقبول ہیں یا نہیں ہیں، اس کو معلوم کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی
عمل کو دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ اس کے یہ اعمال صحابہ کے اعمال سے میل کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے معیار اور نمونہ موجود ہے۔ آپ بازار کے اندر جاتے ہیں چاول خریدنے کے لیے، تو آپ دکاندار سے جا کر کہتے ہیں کہ مجھے اس کوالٹی کا چاول دیں جس کا سیمپل میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ آپ چینی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ چینی دکاندار کو یہی کہتے ہیں جا کر کہ مجھے اس کوالٹی کی، یعنی موٹے دانوں والی چینی چاہیے، باریک دانوں والی چینی نہیں چاہیے۔ کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک معیار اور نمونہ ہے۔ آپ اس دکاندار کو بتلاتے ہیں کہ مجھے اس معیار کا کپڑا چاہیے، اس کوالٹی کا کپڑا چاہیے۔ تو دین اسلام جو عالمگیر دین ہے، اس کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی معیار اور نمونہ ہونا چاہیے کہ آیا کہ یہ آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے، یہ جہاد بھی کر رہا ہے، تو یہ آیا اسلام کی مقرر کی ہوئی کسوٹی اور معیار کے اوپر پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا، یہ اس کے اعمال اللہ پاک کے ہاں معتبر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے یہ سانچہ دین اسلام کے اندر اعمال کو پرکھنے کے لیے سانچہ اور کسوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ یہ میں محض عقلی دلائل کی روشنی کے اندر یہ بات نہیں کر رہا کہ حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے معیار صحابہ کرام ہیں کہ جس کا عمل صحابہ کے عمل سے میل کھاتا ہوگا وہ عند اللہ مقبول ہوگا، جس کا عمل صحابہ کے عمل سے میل نہیں کھاتا ہوگا تو وہ عند اللہ مردود ہے۔ یہ میں محض عقل کی بنیاد کے اوپر بات نہیں کر رہا، اس دعوے کے اوپر قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہ حضور کے دور کے منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ یہ منافقین ایمان، جب کہا جاتا ہے ان کو کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس، کہ جس طرح لوگ ایمان لائے۔ اور یہاں اس آیت مبارکہ کی تشریح میں تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر ناس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ یعنی اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کو، قرآن و سنت پر عمل کرنے کو اس آیت مبارکہ کے اندر کسوٹی بنایا جا رہا ہے کہ جس انداز سے صحابہ کرام ایمان لائے تم بھی اسی انداز سے ایمان لاؤ، تو پھر تمہارے یہ اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے۔ اگر صحابہ کرام کے اعمال سے تمہارے اعمال میل نہیں کھائیں گے تو عند اللہ یہ اعمال مقبول نہیں ہوں گے۔ دوسری آیت مبارکہ اسی سورۃ بقرہ کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ بیان فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہ جس طرح کے تم ایمان لائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آمنتم یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سمیت جو ہے یہاں پر مراد ہیں، حضور اور آپ کے صحابہ یہاں پر مراد ہیں کہ یہ منافقین جس طرح یہ ایمان لائیں جس طرح کہ تم ایمان لائے، یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، تو پھر فَقَدِ اهْتَدَوْا یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ہدایت پائیں گے۔ اگر یہ صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان نہ لائیں تو عند اللہ ان کے اعمال مقبول نہیں ہوں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ ہے کہ جس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنا دیا کہ یہ صحابہ کا ایمان معیار ہے تمہارے لیے، صحابہ کا ایمان کسوٹی ہے تمہارے لیے، تم ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، پھر تم کامیاب ہوگے۔ اگر صحابہ کے ایمان جیسا تمہارا ایمان نہ ہوا تو کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے، لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تمہارے یہ اعمال اللہ پاک کے ہاں معتبر نہیں ہیں۔ نساء کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ اسی مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ اے قیامت تک آنے والی انسانیت
تمہارے لیے اسلام پر عمل کرنے کے لیے معیار اور نمونہ حضور کے صحابہ ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، اللہ جل شانہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور کے رستے کی اتباع کی. یہاں پر مومنین سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، کیونکہ حضور کے زمانے میں ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کو صحابہ کہا جاتا تھا. تو آیت مبارکہ میں اللہ پاک واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور صحابہ کا رستہ چھوڑ کر کسی اور کے رستے کی اتباع کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ پھر بندہ صحابہ کا رستہ چھوڑ کر جس راہ پر چلے گا ہم اس کو جانے دیں گے، وَنُسْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے. تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے معیار اور نمونہ حضور کے صحابہ کو بنا دیا. صحابہ کرام کو، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اور کسوٹی کیوں بنایا گیا؟ عمل کرنے کے لیے تو قرآن و سنت کافی تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں صحابہ کے ایمان کو معیار بنا کر فرقہ واریت کا سد باب کر دیا. وہ اس طریقے پر کہ ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ ایک اپنا بات ایسا نظریہ پیش کرتا ہے کہ جو نظریہ اہل سنت والجماعت کے نظریے کے مخالف ہے، لیکن وہ اپنے اس باطن نظریے کے اوپر قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کر اس کے مفہوم کو اپنے باطن نظریے کو اوپر چسپاں کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. جتنے بھی باطل فرقے پیدا ہوئے ہیں، قادیانیت کا فرقہ ہے، شیعت کا فرقہ ہے، پرویزیت کا فرقہ ہے، اور جتنے باطل فرقے ہیں، انہوں نے اپنے باطل نظریات کے اوپر، باطل عقائد کے اوپر دلائل کے طور پر قرآن و سنت کو پیش کیا ہے. قرآن کریم کی آیات کا غلط مفہوم بیان کر کے ان کو اپنے باطن نظریات کے اوپر چسپاں کیا ہے. احادیث مبارکہ میں سے کے فرامین کے غلط مفہوم کو سمجھ کر اپنے باطن نظریات کے اوپر ان کو چسپاں کیا ہے. تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ایمان کو کامیابی کا معیار بنا کر اس فرقہ واریت کا سد باب کر دیا، ان سارے باطل فرقوں کا کلا کما کر دیا کہ یہ قرآن اور حدیث کے اوپر عمل وہ معتبر ہوگا جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا. جس انداز سے قرآن کریم پر صحابہ نے عمل کیا، جس انداز سے احادیث مبارکہ کو صحابہ نے سمجھا اور عمل کیا، قیامت تک آنے والی انسانیت اسی انداز سے قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرے گی تو یہ کامیاب ہوگی. اگر صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی تو ان کے اعمال اللہ پاک یہاں معتبر نہیں ہوں گے، وہ اللہ پاک یہاں وہ اعمال مردود ہوں گے، بجائے اللہ پاک کے قرب کے اللہ پاک کی ناراضگی کا وہ ذریعہ بنیں گے. کیونکہ صحابہ کرام کی زندگیاں چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ تھی. صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس و نمونہ نظر آتا تھا. وہ چلتے پھرتے قرآن و سنت کی عملی تصویر تھے. صحابہ کرام جب کسی کافر ملک کے اوپر حملہ کرتے تو اس وقت ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم اسلام لے آؤ، تم قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، بلکہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کونو مثلنا، اے لوگو تم ہمارے جیسے ہو جاؤ، کہ جس طرح ہم ہیں، جس طرح قرآن و سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں تم بھی اسی انداز سے عمل کرو. اگر تم ہمارے جیسے نہیں ہوتے تو پھر اسلام کی سیاسی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے اسلامی سلطنت کے سامنے دب کر جزیہ دو. اگر تم جزیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو پھر تلوار لے کر میدان میں نکل آؤ، تمہارا اور ہمارا مقابلہ تلوار کرے گی. تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا. تو وہ جب کافروں کو دعوت دیتے تھے جہاد کے میدان میں تو ان کے سامنے قرآن و سنت نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنی زندگیوں کو پیش کرتے تھے کہ اے لوگو ہمارے جیسے ہو جاؤ. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تفترق امتی
علی 73 ملہ کہ میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی، کلہم فی النار سارے کے سارے فرقے جہنم کے اندر جائیں گے، الا ملۃ واحدہ مگر ایک فرقہ جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کامیاب گروہ کون سا ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، کہ جو بندہ بھی میری سنت پر عمل کرے گا، میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے ایک کسوٹی اور معیار اور نمونہ صحابہ کرام کو بنا دیا کہ جو بندہ بھی میری سنت پر عمل کرے گا، میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے من احسن القول فی اصحابی فقد بری من النفاق، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں اچھی بات زبان سے کہی وہ منافقت سے بری ہے۔ ومن اساء القول فی اصحابی، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی برا جملہ کہا، کان مخالفا لسنتی، وہ شخص میری سنت کا مخالف ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر صحابہ کے بارے میں بدگوئی کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کا مخالف کہہ رہے ہیں، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ میرے سنت پر عمل کرو، اور عمل اس انداز سے کرنا ہے جس انداز سے صحابہ نے کیا تھا۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو ان احادیث مبارکہ میں معیار اور نمونہ بنایا گیا۔ صحابہ کی زندگیوں کو چھوڑ کر، صحابہ کے طریقے کو چھوڑنے والا سنت کا مخالف قرار دیا گیا ہے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے معیار اور نمونہ حضور کے صحابہ ہیں، اور اس کے اوپر میں نے قرآن کریم کی 3 آیات مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان کا مفہوم، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ آئیے صحابہ کرام سے کہ صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی کے اندر بھی اسی عنوان کا، اسی موضوع کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن، جو آدمی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے فلیستن بمن قد مات، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوت شدہ لوگوں کی پیروی کرے۔ جو کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوت شدہ لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اوپر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، وہ اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ایسے اب ان کے اوپر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر، وہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، اس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں من کان متعصیا فلیتعص باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ کیوں؟ فإنہم ابر هذه الامة قلوبا، اس لیے کہ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں قلوب کے اعتبار سے سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تشریح میں فَأَثْبَتَ اللَّهُ لَهُمُ الْخِيَرَةَ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ،
کہ اللہ جل شانہ امن والہ نے صحابہ اکرام کے اس آیت مبارکہ کے اندر صحابہ اکرام کے ساری امت سے افضل ہونے کو ثابت کر دیا ہے. وَلَا شَيْءَ يُعَادِدُ شَهَادَةَ اللَّهِ لَهُمْ بِذَلِكَ, اور اللہ پاک کی اس شہادت کے برابر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی, یعنی کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کائنات کی خالق اور مالک ذات صحابہ اکرام کے متعلق ارشاد فرما رہی ہے کہ یہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. سورۃ حدید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ جل شانہ عما نوالہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ پاک نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے. علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم من اہل الجنت قطعا, کہ سارے کے سارے صحابہ قطعی جنتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ عما نوالہ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ اکرام کے فضائل کو مختلف انداز سے مختلف پیرائے سے بیان فرمایا. ایک جگہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ سبحانہ و تعالی نے ان صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کے دلوں کے اندر سوائے تقوی کے کسی چیز کو نہیں پایا. اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر کے ڈال دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, کفر کی, فسق اور عصیان کی نفرت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی ہے. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, یہ صحابہ رشد و ہدایت کے تارے ہیں. تو میرے محترم بھائیو, اللہ جل شانہ عما نوالہ نے صحابہ کے ان فضائل و مناقب کو اتنے خوبصورت پیرایوں کے اندر اسی وجہ سے بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار بنانا تھا قیامت تک آنے والی امت کے لیے, کہ ان صحابہ کے نقش قدم پر چلو. تمہارا آئیڈیل اور نمونہ حضور کے صحابہ ہونے چاہیے. جس انداز سے انہوں نے قرآن و سنت پر عمل کیا اور اللہ کی رضا کے سرٹیفکیٹ حاصل کیے, تم بھی اسی انداز سے عمل کر کے اللہ کی رضا کے سرٹیفکیٹ حاصل کرو. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ أَبَرُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا, یہ اس امت کے اندر قلوب کے اعتبار سے سب سے بہترین لوگ ہیں. وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا, یہ علم کے اعتبار سے بڑے گہرے لوگ ہیں, گہرے علم والے ہیں. ان کو کوئی سرسری علم نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کو سرسری سمجھا ہے, سرسری نہیں سمجھا, بلکہ قرآن و سنت کے بڑے گہرے عالم ہیں. وَأَقَلُّهَا تَقَلُّفًا, ان کے اندر تکلف نام کی چیز کوئی نہیں ہے, یہ تکلف سے الگ تھلگ ہیں. وَأَقْوَمُهَا هَدْيًا وَأَحْسَنُهَا حَالًا, یہ سیرت و کردار کے اعتبار سے بڑے بہترین لوگ ہیں. قوم, صحابہ ایسی قوم ہے اختارہم اللہ لصحبت نبیہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے. یہ اللہ پاک کے چنے ہوئے لوگ ہیں. وَإِقَامَتِ دِينِهِ, اور اقامت دین کے لیے اللہ پاک نے ان صحابہ کو چنا ہے. فَعَرَفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ, تم ان صحابہ اکرام کے مقام کو سمجھو, ان کی فضیلت کو پہچانو. وَاتَّبِعُوا آثَارَهُمْ, اور تم ان صحابہ کے نقش قدم پر چلو. یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ اتبعوا آثارہم, تم صحابہ کے نقش قدم پر چلو. کیوں؟ فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم, کہ یہ صراط مستقیم پر ہے. تو میرے محترم بھائیو, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حق اور باطل کے پرکھنے کے لیے معیار اللہ پاک نے حضور کے صحابہ کو بنایا ہے. قرآن و سنت اور اقوال صحابہ سے میں نے اس کے اوپر دلائل پیش کیے. اللہ جل شانہ عما نوالہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
السلام